I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm afraid. تو اگلا دن سائیک کا دن ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ کا فرسٹ ڈے. تو ہم تقریباً صبح ناشتہ کرنے کے بعد جنا ہال میں پہنچ گئے تھے. تو ادھر فیمیل سائیک آ گئی تھی، تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ چلیں آپ کی اپنا شروع ہوں گے سائیکالوجسٹ کا ٹیسٹ. بہت امپورٹنس کے حامل ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا تھا، 2 پینس ساتھ لے کر آئے تھے اور پانی کی بوتل تھی اور سینیٹائزر تھا. تو اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، بالکل ایزی رہنا ہے. صحیح ہے، جو آپ کے پاس تھاٹ ہے وہی کیری کریں اور آپ آرٹیفیشیل بننے کی کوشش نہ کریں. تو سب سے پہلے ہوئے تھے ہمارے سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ. سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ایک ہاف سینٹینس ہوتا ہے، انکمپلیٹ یا نامکمل فقرہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے. تو اس میں پہلے 2 سیٹ اردو کے تھے، ایک سیٹ میں 26 ہوتے ہیں. تو 26 اور 26 51 26 اور 26 52 اس کے تھے اردو کے، ٹھیک ہے. اور 52 ہی ان کے تھے انگلش کے. صحیح ہے، پہلے 2 سیٹ اردو کے آئے تھے، پھر 2 انگلش کے آئے تھے. تو جو پہلا سیٹ تھا اس میں سب سے پہلے سیمپل سینٹینس ہوتا ہے کہ ادھر لکھا ہوا تھا کہ میں آج کل، تو آپ ادھر اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. تو میں نے لکھا تھا میں آج کل ISSB دینے آیا ہوا ہوں. تو اس سے آگے تھے کہ آج کل سوشل میڈیا پر کافی زیادہ سینٹینسز آ رہے ہیں. تو آپ کہ انسٹاگرام پر لڑکیاں، ٹھیک ہے، اکیڈمی لگانے کے بعد وہ اس طرح کر کے آ رہے تھے. تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے سارے کے سارے کمپلیٹ کرنے ہیں. جتنے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ اتنے ہی کمپلیٹ کریں. اس کے علاوہ یہ نہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو پہلے 5 آتے ہیں اور جو چھٹا ہے وہ آپ کو نہیں آتا، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مطلب وہ چھٹا کر کے ہی آپ اگلے پہ جمپ کریں. جو چھٹا نہیں آتا آپ اس کو سکپ کر دیں اور 7ویں پہ جمپ کر جائیں. تو نارمل اتنے ہی ہوتے ہیں 19 20 21 22. اگر آپ 26 کے 26 کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ایکسٹرا آرڈنری. لیکن اگر نہیں بھی کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے تقریباً دونوں سیٹس میں نارمل 20 21 19 بھی ایک سیٹ میں کیے تھے، مطلب اس طرح کے اتنے کیے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ کرنے کے بعد ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں آپ کو اسکرین پر ایک ورڈ شو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کا سینٹینس لکھنا ہوتا ہے. تو 10 سیکنڈ کے لیے کہتے ہیں وہ شو ہوتا ہے، لیکن 10 سیکنڈ نہیں ہوتے، وہ تقریباً کوئی 7 یا 8 سیکنڈ میکسیمم یا منیمم ہوتے ہیں. منیمم 7 اور میکسیمم 8 سیکنڈ. تو آپ نے 8 سیکنڈ کے اندر بنانا ہے. تو آپ نے نا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ پریکٹس کر کے جائیں. آپ کم سے کم 1000 اور 1000 سے 1500 فقرہ کیسے پریکٹس کر کے جائیں، اور تب آپ کی سپیڈ اچھی ہوگی اور کوکلی تھاٹس آئیں گے مائنڈ میں. تو میں آپ کو یہ ٹپ دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کے اوپر بنانے ہیں، صحیح ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی فقرہ آ رہا ہے آپ اس کو اپنی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ ہی لکھیں. فار ایگزامپل اگر گارڈن آتا ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ گارڈن از فل آف فلاورز، دیر آر ٹو مینی برڈس، دیر آر ٹو مچ برڈس، مطلب دیر آر مینی برڈس ان دا گارڈن، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو اپنی پرسنالٹی کے اوپر کیسے فٹ کرنا ہے کہ آئی گو ٹو گارڈن فار واک، ٹھیک ہے، یا آئی ہیو اے ہیلدی ڈسکشن ود مائی فرینڈس ان دا گارڈن. اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیڈر، یہ آپ لیڈر فار ایگزامپل آتا ہے تو یہ لکھنا ہے کہ لیڈر لیڈس دا لیڈر. اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آئی ایم اے لیڈر آف مائی ٹیم، یا ہی از اے لیڈر آف ہز ٹیم، یا ہی لیڈز ہز ٹیم. مطلب اس طرح کر کے آپ نے اپنے اوپر ہی فٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی لڑکے کہتے ہیں کہ آپ نے ہی شیٹ آئی یو وی وغیرہ اس طرح کے یوز نہیں کرنے. کوئی نہیں، آپ یوز کریں، آپ جو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، بس آپ نے جو لکھا ہوا ہے نا آپ کا کنٹینٹ میٹر کرتا ہے. تو آپ گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے، بس یہ چیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے تقریباً 70 بنائے تھے، مجھ سے زیادہ نہیں بنے تھے. تو اگر آپ جتنے بنا سکتے ہیں میکسیمم بنانے کی کوشش کریں، جو نہیں آتا اس کو سکپ کر دیں. تو اس کے بعد آئی تھی ہمیں ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے بعد ہمیں آیا تھا پکچر سٹوریز. 4 پکچر سٹوریز شو ہوتی ہیں، 3.5 منٹ ٹائم ہوتا ہے، اور
آدھا منٹ یعنی 30 سیکنڈ آپ کو سوچنے کے لیے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں پکچر سٹوری کو سب سے پہلے اچھی طرح انالائز کریں. جب میں نے اکثر یہ دیکھا ہے یا اکثر میں نے ایکسپیرینس یہ کیا ہے کہ لڑکے جب پکچر شو ہوتی ہے نا اس کو دیکھتے رہتے ہیں, دماغ میں ان کو کچھ نہیں چل رہا ہوتا, بس وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے جلدی جلدی آپ نے اسٹوری بنانی. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ فار ایگزامپل آپ نے اس کی کوالٹیز بتانی نہیں ہے, آپ نے اس کی کوالٹیز شو کروانی ہے. فار ایگزامپل اگر بندہ, آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ علی از اے اسکول اسٹوڈنٹ, ہی از ویری ہارڈ ورکنگ, ہی از اوبیڈینٹ مطلب اس طرح کا آپ نے نہیں لکھنا. آپ نے اس طرح کے ایکشن شو کروانے ہیں جس سے پتہ لگے کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہے, وہ اوبیڈینٹ ہے, وہ مطلب پنکچوئل ہے. صحیح ہے. مطلب فار ایگزامپل کہ وہ ٹائم سے گھر میں ٹائم سے اسکول میں پہنچتا ہے, پھر رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتا ہے, یا اس طرح کا مطلب وہ جلدی ٹائم پہ گھر آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, یا اس طرح کا مطلب نا. اور آپ نے تھرل دینی ہے اسٹوری میں, آپ کی اسٹوری میں تھرل ہونی چاہیے کہ ایکشنز ہونے چاہیے. بس آپ نے ویسے اس کے یہ بھی نہیں لکھنا کہ ان دس پکچر دس از بینگ شون, آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے بس ایک سمپل اسٹوری جس طرح ہم پڑھتے ہیں پیاسا کوا یا لومڑی والی کہانی کی, ایک سٹارٹنگ ہوتی ہے پھر اس کی اینڈنگ ہوتی ہے, تو آپ نے اس طرح کرنی ہے. اس کے بعد پوائنٹر سٹوریز آ جاتی ہیں, اس میں آدھا فقرہ شو کیا جاتا ہے. تو آدھا فقرہ آپ نے اس کے اوپر سٹوری لکھنی ہوتی ہے. تو یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ نے پکچر سٹوری میں تھرل دینی ہے اور پوائنٹر سٹوری میں تھرل مار دینی ہے, یعنی آپ نے پوائنٹر سٹوری میں تھرل نہیں دینی. ہمیں 2 پوائنٹر سٹوریز یہ آئی تھی کہ آن ریسیونگ اے فرینڈ ریکویسٹ فرام این ان نون گرل آن فیس بک, اور اس کے بعد ہمیں دوسری آئی تھی کہ ڈیورنگ ایگزام وین ہز فرینڈ آسکڈ فار ہز ہیلپ. تو میں نے پہلی کا لکھا تھا کہ وہ ایک کیپٹن ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ان نون گرل کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے, تو یہ ہنی ٹریپ ہو سکتا ہے. ہنی ٹریپ اس کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کی ایجنسیز ہیں وہ آپ کو ٹارگٹ کرتی ہیں فیک آئی ڈیز, فیمیل آئی ڈیز سے, تو پھر آپ سے وہ دوستی وغیرہ کر کے آپ سے سیکرٹ انفارمیشن نکلواتے ہیں, تو اس کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ وہ ہنی ٹریپ ہو سکتا ہے. تو پھر وہ اپنے سی او کے پاس جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ مطلب مجھے کرنی چاہیے یا نہیں, اس طرح کی رسپونڈ کرنی چاہیے. تو سی او کہتا ہے کہ آپ بہتر ہے نہ کریں کیونکہ اور آپ کے جانے والی نہیں ہے. تو پھر وہ واپس آتا ہے کیپٹن, دیکھتا ہے کہ وہ اس سے جانے والا کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ فرینڈ ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیتا ہے. تو دوسری میں نے یہ لکھا تھا کہ آن ریسیونگ وین ڈیورنگ ایگزام وین ہز فرینڈ آسکڈ ہز ہیلپ. تو میں نے اس کا یہ لکھا تھا کہ اس کی انک ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایگزامینر سے پوچھتا ہے کہ وہ انک دے دے, تو پھر وہ انک اس کو دے دیتا ہے. تو لازمی نے آپ نے چیٹنگ والے زمرے میں نہیں لے کے جانا. تو یہ پوائنٹر سٹوریز کے بعد ہمیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے نا 4 آپ کے فرینڈز آپ کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں, اور جو آپ کے اپوننٹس ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں, یعنی سمپل الفاظ میں میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس. انہوں نے کہا تھا کہ آپ پیراگراف کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں, پوائنٹس کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں, تو میں نے پوائنٹس کی شکل میں لکھے تھے. تو میں آپ کو اپنے میرٹس اور ڈیمیرٹس تو نہیں بتاؤں گا ادھر, میں یہ بتا دوں گا کہ آپ, کیونکہ اگر میں نے بتا دیا تو آپ ان کو کاپی کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا, کیونکہ آپ نے اپنے اوریجنل میرٹس اور ڈیمیرٹس ہی لکھنے ہیں. صحیح ہے, آپ نے کسی کا کاپی نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ ہارڈ ورکنگ ہیں تو آپ اپنا لکھیں, آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ اپنا لکھیں. کوشش کریں اپنی عادات نہ لکھیں, آپ کے اپنی جو اوریجنل پرسنالٹی کی خامیاں ہیں وہ لکھیں. تو میں نے 4 لکھے تھے دونوں. اس کے بعد نیو ٹیسٹ ایڈ ہوا ہے, سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ, کہ آپ کو سچویشن شو کروائی جاتی ہے. تو 2 منٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس, آپ نے اس سچویشن کا آنسر لکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں کیا کریں گے. 5 ہوتی ہیں. تو اب مجھے کچھ یاد نہیں ہے, مجھے ایک یاد ہے کہ 2 یاد ہے سوری, کہ آپ ایک گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں رات کے وقت, تو سامنے سے غلط راستے پر ایک موٹر سائیکل آ رہا ہوتا ہے, آپ کی گاڑی اس کو ہٹ کرتی ہے, وہ زخمی ہو جاتا ہے, ہاسپٹل 30 کلومیٹر دور ہے, بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے. میں نے اس کا یہ لکھا تھا کہ سب سے پہلے تو میں اس کی بلیڈنگ روکنے کی کوشش کروں گا, کوئی کپڑا وغیرہ اس کو پھاڑ کر اس کے اوپر لپیٹوں گا, اس کی بلیڈنگ رکے گی, پانی سے اس کے منہ پر چھینٹے ماروں گا, اگر فرسٹ ایڈ کٹ ہوئی تو فرسٹ ایڈ کٹ دوں گا, اس سے اس کے بچنے کے چانسز بڑھ جائیں گے, تو پھر میں اس کو لے کر چلا جاؤں گا. دوسری ہمیں یہ آئی تھی کہ آپ ایک پولیس آفیسر ہیں, ایک فیمیل آپ کے پاس آتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے اوپر تشدد کرتا ہے. تو جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے نا وہ پولیس چیف کا دوست ہوتا ہے, تو پولیس چیف آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹنی, تو آپ کیا کریں گے. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ میں سب سے پہلے جاؤں گا اس کے ہسبینڈ کو سمجھاؤں گا کہ آپ ایسا نہ کریں. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر میں پولیس چیف کے پاس جاؤں گا کہ سر آپ غلط کر رہے ہیں,
تو اگر پولیس چیف بھی نہیں مانے گا تو پھر میں اس کو اریسٹ کر لوں گا، کیونکہ قانون کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تیسری مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ آپ کی والدہ بیمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ غریب بندے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کے علاج کروانے کے لیے، تو ایک امیر فیملی ہے، وہ کہتا ہے، آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ ان کی ڈائیورسڈ بیٹی سے شادی کر لیں، تو وہ نا آپ کو تو وہ آپ کو آپ کی والدہ کا علاج کروا دیں گی، تو آپ کی والدہ کا علاج کروا دے گی وہ فیملی۔ تو میں نے اس کا یہ لکھا تھا کہ جی میں شادی کر لوں گا، کیونکہ جو ڈائیورس ہوتی ہے وہ کسی کی خامی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری جو امت کی مائیں ہیں ان سے شادی کی تھی، ان میں کچھ ڈائیورس بھی تھیں، کیونکہ ڈائیورس ہونا ایک کمپیٹیبلٹی ایشو ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ اس سے شادی کر لوں گا۔ تو میں نے نا یہ لکھا تھا، میں اس سے شادی کر لوں گا، میں نے یہ لکھا تھا۔ تو اس کے بعد یہی تھا ہمارا۔ تو میں آپ کو یہ پرو ٹپ دیتا چاہوں کہ آپ نے اپنے میرٹس اپنی جو عادتیں ہیں آپ نے اس سارے سائیک ٹیسٹ میں کرنی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کسی کو فالو نہیں کرنا، بندہ وہی یاد رکھا جاتا ہے جو کچھ ڈفرینٹ کرے، صحیح ہے۔ ہینری کسنجر کا کال ہے، اسے ایک جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ، تو اس نے جواب دیا تھا ایز اے مین ہو میڈ ڈفرینس۔ تو آپ نے ڈفرینٹ ہی کرنا ہے۔ یہ سائیک ڈے تھا۔ سائیک ڈے کے بعد اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ٹیسٹ رہ گیا ہے، اس سے آئی تھنک اس سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں، مجھے یاد نہیں ہے، او پی آئی۔ تو او پی آئی میں 143 ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹس، آپ نے اس سے ایگری یا ڈس ایگری کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ او پی آئی ہے۔ تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو آرٹیفیشل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ آرٹیفیشل لکھیں گے نا تو آپ مارے جائیں گے آگے جی ٹی او میں جا کر، اور انٹرویو میں بھی آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ نے او پی آئی میں کیا جواب دیا تھا۔ تو جو آپ کے ذہن میں فرسٹ تھاٹ آتی ہے آپ وہ کریں، اور جس کی انگریزی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا میننگ کیا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ آپ اس کو نیوٹرل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 7 آپشن ہوتے ہیں: اسٹرانگلی ایگری، موسٹلی ایگری، موسٹلی ایگری، سلائٹلی ایگری، نیوٹرل، سلائٹلی ڈس ایگری، موسٹلی ڈس ایگری اینڈ اسٹرانگلی ڈس ایگری۔ تو آپ جس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ اس کو نیوٹرل کر دیں، تو جو آپ اوریجنل ہیں آپ وہ شو کریں۔ اور اس سے پہلے بھی ٹیسٹ ہوا تھا ہمارا میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، وہ بھی میں بتانا بھول گیا۔ تو میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں آئی تھنک 50 کوئی ہوتے ہیں، سمپل کویشچن ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، مطلب آپ کی سائنٹیفک تھوڑا سا نالج چیک کرنے کے لیے، تو وہ ایزی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بس یہ سائیک ڈے تھا۔ اس کے بعد ہم چلے گئے تھے رومز کے اندر۔ تھینک یو۔